أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قدرت اور اختیار اللہ ہی کا ہے. ما فی السماوات، تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اختیار اسی کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی محبت اور تعلق کے باوجود اختیار نہیں. ہم نے تو انہیں اپنا دوست بنایا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام محتاج تھے اس بات کے کہ ان کا رب ان کو دوست چن لیتا. یہ اس نے کرم کیا ہے. اللہ محتاج نہیں تھا اس بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بناتا یا زمین و آسمان کی تخلیق میں ان سے مدد لیتا یا کوئی اپنی مخلوق ان کے ذریعے ہوتی. اللہ اس کا محتاج نہیں تھا. اس لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے. یہاں نفع اور نقصان کی نفی کر دی. اور اگلا جملہ کیا کہا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور لوگوں اللہ ہی ہے جس کے ڈھب میں ہیں ساری چیزیں. اللہ ہی ہے، ہر چیز کا علم اس ذات پاک کو حاصل ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم حاصل نہیں تھا. وہ ہمارے دوست تھے، لیکن تم یہ سمجھو کہ انہیں ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا تھا اور نفع اور نقصان بھی ان کے پاس چلا گیا تھا. بالکل غلط بات ہے. وہ ہمارے دوست ضرور تھے، لیکن قدرت، اختیارات، نفع و نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ کمال کا علم کہ ہر چیز کی، ہر بندے کی، ہر مخلوق کی ضروریات کا علم ہو، اور علم کے بعد ہم اسے نفع و نقصان میں پورا بھی کر سکیں، یہ ہماری شان ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شان نہیں تھی.